السلام علیکم معزز سامعین حضرات، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں بحر اسود کے اس پار قسط نمبر 27۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ اب ان کے حالات پہلے سے کافی بہتر تھے۔ جہاز کا مستول تو نصب نہیں کیا جا سکا تھا، لیکن باقی ماندہ ہر چیز درست کر لی گئی تھی، یہاں تک کہ کپتان الفانسو کو اپنے سفر کی سمت کا بھی علم ہو گیا تھا۔ خوفناک طوفانی لہر نے انہیں بہت دور لا کر پھینک دیا تھا۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ اب وہ روس کی سرحدات کے بہت نزدیک تھے۔ سمندر کی طوفانی لہر نے نہ جانے کیوں انہیں مشرق میں پھینک دیا، حالانکہ تیز طوفانی ہواؤں کا رخ شمال سے جنوب کی طرف جا رہا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ پہاڑ جیسی بلند لہر کی نظر ہونے کے بعد وہ بے ہوش ہو چکے تھے اور انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ کیا ہوا تھا۔ طوفان نے اپنا رخ بدل لیا تھا۔ کپتان الفانسو کو امید تھی کہ انہیں جلد ہی کوئی روسی جزیرہ نظر آ جائے گا۔ وہ چپوں کی مدد سے اپنے جہاز کو مزید مشرق کی طرف دھکیلنے لگے۔ کپتان الفانسو نے اپنے جہاز میں نصب سمت پیما آلات کی مدد سے اپنا رخ معلوم کیا۔ اسے بحر اسود کی کل چوڑائی کا بھی علم تھا، یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کو روسی سرحدات کے نزدیک محسوس کیا۔ ان کے پاس خورد و نوش کا سامان ابھی کافی تھا، لیکن کپتان جانتا تھا کہ عثمانی بیڑا اب ان سے بہت دور ہو چکا ہے۔ بغیر بادبان کے عثمانی بیڑے تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ الفانسو چاہتا تھا کہ وہ کسی ساحل پر رکے تاکہ جہاز کا مستول نصب کیا جا سکے۔ اور پھر طوفان کے تیسرے روز انہیں سچ مچ ایک جزیرہ دکھائی دیا۔ عرشے پر موجود صوفیہ نے چیخ چیخ کر سب کو اطلاع دی۔ سب کی نظریں اسی جانب اٹھی اور تمام چہرے خوشی سے گلاب کی طرح کھل اٹھے۔ اسی اثنا میں کپتان الفانسو نے شیراز کو مخاطب کیا۔ یہ یقیناً کوئی روسی جزیرہ ہے۔ ہم بحر اسود کے مشرق میں ہیں۔ مشرق کے ساتھ ساتھ اگر ہم شمال کی جانب بڑھے تو ہم تمام روسی ساحلوں سے گزریں گے اور بالآخر ہم بحر ازف میں جا پہنچیں گے جہاں روسی بحری بیڑا موجود ہے۔ لیکن یہ ہمارا راستہ نہیں ہے، ہمیں عثمانی بیڑے تک پہنچنا ہے جو بحر اسود میں کھڑا ہے۔ یہ گویا بحر اسود کو ایک کونے سے دوسرے کونے تک عبور کرنے والی بات ہوگی، جو اس ٹوٹے پھوٹے جہاز کے ساتھ ناممکن ہے۔ دعا کرو کہ اس جزیرے پر ہم کام کی ہر چیز مل جائے اور ہمیں کسی ایسے روسی ساحل پر نہ جانا پڑے جہاں ہمارے پکڑے جانے کا اندیشہ ہو۔ الفانسو کو اچانک اپنی بات درمیان میں ہی ختم کرنا پڑی۔ دراصل ٹھیک اسی وقت جب الفانسو اپنا منصوبہ بتا رہا تھا، دروازے میں کلا ڈیوس نظر آیا۔ کلا ڈیوس آج چلنے پھرنے لگا تھا۔ اس کی صحت بڑی تیزی سے بحال ہو رہی تھی۔ صوفیہ نے اس کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ کلا ڈیوس نے الفانسو کی تمام باتیں سن لی، اگرچہ وہ پہلے ہی جانتا تھا کہ یہ لوگ صدر اعظم بلجی کے جاسوس ہیں، لیکن آج اپنے کانوں سے سن کر اسے پختہ یقین ہو گیا۔ لیکن کلا ڈیوس نے اپنے چہرے پر کچھ تجسس ظاہر نہ ہونے دیا۔ کمزوری ابھی تک اس کے بدن میں موجود تھی۔ وہ نہایت لاغر قدموں سے چلتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ الفانسو نے کلا ڈیوس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اب کیسے ہو رافیل؟ تمہیں چلتا پھرتا دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی۔ پہلے سے بہت بہتر ہوں۔ آپ لوگوں نے میرے لیے جو کچھ کیا، میں اس احسان کا بدلہ عمر بھر نہیں چکا سکتا۔ شیراز گہری نظروں سے کلا ڈیوس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ شیراز کے دل میں آج تیسرے روز بھی شک کا بیج تھا۔ اچانک شیراز نے کلا ڈیوس سے سوال کیا، یہ کون سا جزیرہ ہے رافیل؟ تمہارے جہاز تو ان سمندروں میں چلتے رہتے ہیں، تمہیں تو معلوم ہوگا۔ شیراز کی بات سن کر کلا ڈیوس کا چہرہ یکدم تاریک ہو گیا۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے اس جزیرے کی بابت علم ہونا چاہیے تھا، کیونکہ صوفی نے رافیل کا تعارف کراتے بتایا تھا کہ اس کے تجارتی جہاز بحیرہ اسود میں یورپی ساحلوں سے روسی ساحلوں تک چلتے ہیں۔ قریب تک کلا ڈیوس کی کلی کھل جاتی، ٹھیک اسی لمحے صوفیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ رافیل نے مجھے بتایا کہ سمندر کے اس علاقے میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، وہ نہیں جانتا کہ یہ کون سا جزیرہ ہے۔ شیراز نے چپتی ہوئی نگاہوں کے ساتھ صوفیہ کی بات سنی۔ اس کا شک پختہ ہونے لگا کہ صوفیہ کلا ڈیوس کی اصل چھپانا چاہتی ہے۔ نہ جانے کیوں شیراز نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ فوراً خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر کبیدگی کی لہر نظر آئی اور وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ صوفیہ شیراز کی خفگی کا حال جانتی تھی۔ گزشتہ 2 دن سے شیراز اس کے ساتھ قدرے خفا سا تھا، لیکن شیراز نے ابھی تک کلا ڈیوس کے موضوع پر صوفیہ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اسی اثنا میں الفانسو نے کہا، رافیل بہتر یہ ہے کہ تم اس جزیرے پر اتر جاؤ، ہمیں سمندر میں بہت لمبا سفر کرنا ہے۔ اب تم پہلے سے بہت بہتر ہو، اس جزیرے پر رہ کر اپنی صحت بحال کرو اور پھر جس طرف جانا چاہو بعد میں چلے جانا۔ تمہارا اپنا کیا ارادہ ہے؟ کلا ڈیوس اپنے ارادوں سے خوب باخبر تھا۔ وہ خود بھی اس جزیرے پر اترنا چاہتا تھا۔ شیراز جیسے خطرناک دشمن کے ساتھ زیادہ سفر کرنا اس کے لیے محال تھا۔ اس نے جلدی سے جواب دیا، جی ہاں، میں خود بھی یہی چاہتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بہت تکلیف دی، اب میں مزید آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ ویسے بھی آپ کے اور میرے راستے الگ الگ ہیں۔ اب جزیرہ نزدیک آ رہا تھا۔ یہ ایک چٹانی جزیرہ تھا، خط استوا سے سینکڑوں میل دور، جہاں ٹھنڈی ٹھنڈ تھی۔ جزیرے میں مخصوص پہاڑی درختوں کی بہتات تھی۔
مزید نزدیک پہنچنے پر الفانسوس کے ساتھی نے دیکھا یہ ایک چھوٹا سا ٹاپو تھا، شاید تجارتی جہازوں کی مختصر سی بندرگاہ۔ دوپہر کے قریب ان کا جہاز ساحلی چٹانوں کے ساتھ آ لگا۔ لوٹے پوٹے اور کٹے پھٹے جہاز کے مسافروں نے لنگر ڈال دیے۔ الفانسو نے حکم دیا کہ جہاز کو چٹانوں کے ساتھ باندھ کر کسی مناسب جگہ رہائشی خیمہ نصب کر دیا جائے۔ الفانسو نے کہا، ہمیں کچھ روز یہاں رکنا پڑے گا اور دوبارہ لمبے سفر کی تیاری کے لیے ہمیں بہت سی چیزیں اور چپو چلانے والے ملاح درکار ہوں گے۔ چنانچہ جہاز سے ضروری سامان اتارا جانے لگا۔ عقاب ابری ہوئی چٹان کے درمیان تختے رکھ دیے گئے۔ صوفیہ کلاڈیوس کو سہارا دے کر جہاز سے باہر لائی اور دونوں تختوں پر چلتے ہوئے چٹانی ساحل پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ ابھی تک انہیں کوئی دوسرا شخص نظر نہ آیا تھا، یعنی ابھی تک جزیرے کا کوئی باشندہ انہیں دکھائی نہ دیا تھا۔ الفانسو، شیراز اور محمود باقی کام کاج میں مصروف ہو گئے، جبکہ صوفیہ چٹان کے پہلو میں کلاڈیوس کے ساتھ بیٹھے انتہائی سندیدہ لہجے میں کہہ رہی تھی، کلاڈیوس، تم جانتے ہو کہ تم کون ہو اور ہم کون ہیں۔ میں نے ایک زخمی انسان سمجھ کر تمہاری جان بچائی۔ شیراز کو تم پر شک ہو چکا ہے، مجھ سے بھی خفا ہے، حالانکہ میں اس سے پیار کرتی ہوں اور اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ تم اسی جزیرے پر رہ جاؤ گے، لیکن… اتنا کہہ کر صوفیہ خاموش ہو گئی۔ کلاڈیوس بڑی گہری نظروں سے صوفیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے صوفیہ کی بات سن رہا تھا۔ صوفیہ نے جب یہ کہا کہ وہ شیراز سے پیار کرتی ہے تو کلاڈیوس کے لہجے پر گھونسا پڑا۔ 2-3 دن میں ہی وہ اس لڑکی پر فریفتہ ہو چکا تھا۔ وہ صوفیہ سے الگ نہ ہونا چاہتا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ صوفیہ کسی قیمت پر اس کے ساتھ نہیں چلے گی۔ کلاڈیوس کی حالت عجیب تھی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اسے کسی لڑکی سے سچ مچ الفت ہو گئی تھی۔ دراصل صوفیہ نے اس کی تیمارداری کے دوران اس کے لیے اتنا کچھ کیا تھا کہ کلاڈیوس جیسا خبیث فطرت کا انسان بھی کسی شیشے کی طرح پگھل گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ صوفیہ نے اس کے لیے جھوٹ بول کر اپنے ساتھیوں کی نفرت خرید لی تھی۔ صوفیہ کی اس حرکت نے کلاڈیوس کے دل میں دیوانگی کی حد تک اس کی محبت ڈال دی تھی، اور اب تو یہ چاہتا تھا کہ یہ لڑکی عمر بھر اس کی نگاہوں کے سامنے رہے لیکن دور نہ جائے۔ صوفیہ لیکن کہہ کر رک گئی، مگر کلاڈیوس کچھ نہ بولا۔ وہ یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہ کر صوفیہ نے خود بات شروع کی، لیکن میں تمہاری آنکھوں میں اپنے محسنوں کے ساتھ بے وفائی کا ارادہ پڑ چکی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تم اس جزیرے پر پہنچتے ہی یہاں کی روسی چھوڑنے کے عیسائی سپاہیوں کو اپنے ساتھ لے آؤ گے اور ہم سب کو گرفتار کر لو گے۔ تم ایسا اس لیے کرو گے کہ تم کلاڈیوس ہو، رافیل نہیں۔ تمہیں یہی اہم فریضہ سونپ کر ہمارے پیچھے بھیجا گیا ہے کلاڈیوس۔ میں نے تمہارے لیے جو کچھ کیا ہے مجھے اس کی قیمت چاہیے۔ میں تمہارے ساتھ سودا کرنا چاہتی ہوں۔ کلاڈیوس کا رنگ فاق ہو چکا تھا۔ صوفیہ نے اس کے دل میں گزرنے والے خیالات کی ایک ایک تحریر پڑھ لی تھی۔ اس کے دیدے حیرت کی شدت سے اس کی آنکھوں سے باہر ابھر رہے تھے۔ یہ لڑکی حیران کن تھی۔ کلاڈیوس نے جو کچھ سوچا تھا صوفیہ نے حرف بہ حرف اس کے سامنے کہہ دیا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے لڑکی علم غیب جانتی تھی۔ مارے حیرت کے اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں بھلا ایسا کیوں کروں؟ لیکن اپنی تسلی کے لیے آپ جو چاہتی ہیں میں کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن یہ بات کہتے ہوئے کلاڈیوس کی زبان اس کا ساتھ نہ دے رہی تھی۔ صوفیہ نے گہری نظروں سے کلاڈیوس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ کلاڈیوس نے گھبرا کر آنکھیں جھکا لی۔ صوفیہ نے پھر کہا، میں یہ چاہتی ہوں کہ جب تک ہم یہاں سے روانہ نہ ہو جائیں تم ہماری نگاہوں کے سامنے سے نہ ہٹو۔ صوفیہ کی بات سن کر کلاڈیوس ہکا بکا رہ گیا۔ اسے یہ لڑکی اپنے ہاتھ سے جاتی ہوئی محسوس ہوئی اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ یہ بڑا مہنگا سودا تھا، لیکن فوری طور پر خود کو بچانے کے لیے کلاڈیوس نے کہا، مجھے منظور ہے۔ گویا آپ مجھے یرغمالی بنا کر رکھنا چاہتی ہیں۔ آپ کے لیے یرغمالی بننا تو کیا، میں جان دینے کو بھی تیار ہوں۔ صوفیہ نے اطمینان سے سر ہلایا اور اٹھتے ہوئے کہنے لگی، اب میں کام میں ان لوگوں کا ہاتھ بٹانے کے لیے جا رہی ہوں۔ امید ہے کہ تم اپنے وعدے پر عمل کرو گے۔ اگر خدا نہ خواستہ تم نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی تو میں فی الفور شیراز کو تمہاری اصلیت بتا دوں گی، لیکن تمہیں بچانے کے بعد دوبارہ مرتے ہوئے دیکھ کر مجھے دکھ ہوگا۔ کلاڈیوس کو صوفیہ کا لہجہ پہلی مرتبہ غیروں جیسا لگا۔ وہ تو یہ بھول ہی چکا تھا کہ یہ لڑکی بھی اس کی دشمن ہے۔ صوفیہ کی زبان سے اتنے سخت الفاظ سن کر اس سے اپنا سینہ چھلنی ہوتا ہوا محسوس ہوا، اور شیراز کے لیے اس کے دل میں نفرت کی وہ آگ جو ایک عرصے سے جل رہی تھی اور زیادہ بھڑکنے لگی۔ لیکن صوفیہ اتنا کہہ کر جا چکی تھی۔ وہ عقب سے صوفیہ کو جاتا ہوا دیکھ کر دل ہی دل میں پیچ و تاب کھانے لگا۔ اس نے مادام تھروشہ کی گود میں پرورش پائی تھی۔ وہ کسی کے احسان کو اپنا حق سمجھتا تھا۔ اسے اپنی محسنوں کی ذرا بھر پرواہ نہ تھی۔ وہ بنیادی طور پر ایک ضدی سرشت کا انسان تھا، لیکن ایک بات عجیب تھی، صوفیہ کے معاملے بالکل مختلف واقع ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کے لیے اپنے دل میں عقیدت کے جذبات محسوس کرتا تھا، حالانکہ اکیلی صوفیہ ہی نے اسے نہیں بچایا تھا۔ اسے بچانے کا اصل صحرا تو شیراز کے سر تھا، جس کے لیے اس کے دماغ میں غیظ و غضب اور بغض و نفرت کے جذبات تھے۔ کلاڈیوس گہری سوچوں میں گم ہو گیا۔
الفانسو، محمود اور شیراز مل کر چٹانوں کے بیچوں بیچ خیمہ نصب کر چکے تھے۔ مان صوفیہ کی نگاہ شیراز پر پڑی تو دنگ رہ گئی۔ اس کام میں جتے شیراز کی آنکھیں جلملاتی محسوس ہوئی، شاید ان میں آنسو تھے۔ صوفیہ کے دل میں گھونسا پڑا، وہ سمجھی شاید شیراز اس سے خفا ہونے کی وجہ سے دلگیر ہے، لیکن شیراز ایسا نہیں تھا۔ وہ زندگی کے تلخ حقائق کو اپنی وسیع نظر سے دیکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صوفیہ کی بے وفائی کے آنسو نہ تھے، بلکہ اسے تو اپنے جگری دوست سکندر پاشا کی یاد نے رلا دیا تھا۔ رہ رہ کر شیراز کے دل میں ایک ہی خیال سر ابھارتا، کیا سکندر مر چکا ہوگا؟ بحر اسود کے سرکش پانیوں نے سکندر کو نگل لیا تھا۔ اسے آسمان کھا گیا یا سمندر ہڑپ کر گیا؟ آخر وہ کہاں چلا گیا؟ وہ اتنی آسانی سے مرنے والا تو نہیں تھا۔ شیراز کا دل بھر آیا۔ سکندر کے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک پل اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس نے سوچا اب طاہرہ کا کیا ہوگا، جو کوہ بلکان میں آج تک اپنی دوسری سہاگ رات کی منتظر تھی۔ اچانک کسی نے شیراز کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ شیراز نے گھوم کر نہ دیکھا۔ وہ الفانسو کے ہاتھ کا لمس خوب پہچانتا تھا۔ اس لمس میں پدرانہ شفقت تھی۔ اسی لمحے شیراز کو الفانسو کی آواز سنائی دی، مجھے بھی سکندر یاد آ رہا ہے۔ تم جانتے میرا کوئی بیٹا نہیں، لیکن جب سے تمہیں اس سکندر کو دیکھا میری یہ حسرت بھی پوری ہو گئی۔ میں خود کو 2 نوجوان بیٹوں کا باپ تصور کرنے لگا تھا، لیکن اب سوچتا ہوں کہ سکندر نہیں رہا تو دل آنسو بن کر پگھلنے لگتا ہے۔ الفانسو سچ مچ شیراز کا گرو تھا۔ وہ شیراز کے دل کا حال پڑھ چکا تھا۔ صوفیہ جو ذہانت اور فطانت میں اپنی مثال آپ تھی، شیراز کے آنسوؤں کو اپنی بے وفائی کا نتیجہ سمجھی۔ یہاں اس کی فطانت سے بڑھ کر اس کی نسوانیت نے کام دکھایا تھا۔ شیراز کی بات سن کر وہ خفیف سی ہو گئی۔ شیراز کہہ رہا تھا، 3-4 روز ہو گئے ہیں، لیکن جو وقت گزرتا جا رہا ہے سکندر کا مسکراتا ہوا چہرہ اور زیادہ واضح ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ایک دوست اور ایک بھائی سے بڑھ کر مجھے بہت کچھ تھا۔ اس نے مجھے زندگی کے مشکل ترین وقت میں سہارا دیا اور پھر آخر وقت تک ساتھ نبھایا۔ کاش میں اس کے لیے کچھ کر سکتا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اسے تلاش کریں؟ ہو سکتا ہے کسی جزیرے جہاز پر اسے پناہ مل گئی ہو۔ رافیل بھی تو اسی طرح بچ گیا تھا۔ الفانسو شیراز کی بات بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔ اس نے خود اب تک اس طرح کی بہت سی باتیں سوچی تھی۔ وہ کہنے لگا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ سچ تو یہ ہے کہ میں بھی تمہاری طرح سوچتا ہوں، جب تک سانس ہے تب تک آس تو رہے گی۔ وہ ایسا شخص نہیں تھا جسے آسانی کے ساتھ بھلایا جا سکے۔ صوفیہ بھی ان لوگوں کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں بھی آنسو سے لبریز تھی۔ اسے رونے ہوئے گلے کے ساتھ کہا، سکندر پاشا مر نہیں سکتا۔ اگر اس دنیا میں اس کا مادی وجود باقی نہیں تو تب بھی وہ زندہ ہے۔ موت تو ایک راستہ ہے جو ایک ادنا زندگی کو ایک اعلیٰ زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ میں جانتی ہوں سکندر زندہ ہے، وہ شاید تمہارے آس پاس ہی کہیں ہے۔ اگر ہم اسے چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی شخصیت کے تمام مثبت پہلوؤں کو اپنے سامنے رکھا ہوگا۔ ہمیں زندگی بھر اس کے خاندان دوست ہوتا کہ اس کے ارادوں کی قدر کرنا ہوگی۔ جب سے سکندر بچھڑا تھا یہ پہلا موقع تھا کہ وہ تینوں مل کر اسے یاد کر رہے تھے۔ اس سے پہلے ہر ایک نے الگ الگ سکندر کے لیے آنسو بہائے تھے، لیکن کوئی بھی اپنے غم کا ذکر اپنی زبان پر نہ لایا تھا۔ ساحل پر قیام کی تیاری مکمل ہو گئی۔ اب جہاز کو مرمت کرنے کا کام باقی تھا اور اس کام کے لیے جزیرے سے بعض چیزیں لانا ضروری تھی، لیکن اب سائے ڈھلنے لگے تھے اور الفانسو جانتا تھا کہ اس چھوٹے سے جزیرے پر غروب آفتاب کے بعد زندگی کی حرکت تھم جاتی ہوگی۔ چنانچہ اس نے اگلی صبح جزیرے کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے دوسرا خیمہ بھی نصب کر دیا گیا۔ یہ الفانسو اس کی بیٹی صوفیہ کے لیے نصب کیا گیا تھا، لیکن صوفیہ الگ خیمہ نصب ہوتے دیکھ کر بری طرح سٹپٹا گئی۔ اس طرح تو اس کا یرغمالی اس کی نظر سے اجھل ہو جاتا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کلا ڈیوس اس کی نگاہوں کے سامنے سے ہٹے، کیونکہ کلا ڈیوس کے فرار کی وہ خود ذمہ دار تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کلا ڈیوس کے راز سے صرف وہی واقف ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اب کلا ڈیوس کے زخم ٹھیک ہو چکے ہیں، وہ چل پھر سکتا ہے، لیکن وہ ان لوگوں کو دوسرا خیمہ نصب کرنے سے منع نہ کر سکتی تھی۔ وہ ایک لڑکی تھی، آخر کس طرح کہتی کہ دوسرا خیمہ نصب کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سب کے ساتھ ایک ہی خیمے میں رات گزارے گی۔ اس کی نسوانی شرم و حیا اس طرح کہنے سے مانے تھی، چنانچہ وہ چپ رہی لیکن بے قرار۔ کچھ دیر بعد خیموں کے اندر مشلیں جھلملا اٹھی۔ رات تاریک ہو چکی تھی، ساحل پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ رات ہوتے ہی سب اپنے بستروں میں گھس گئے، لیکن صوفیہ ابھی تک بے تاب تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے کان ہلکی سی آہٹ پر لگے ہوئے تھے اور وہ پوری طرح بیدار اپنے بستر میں لیٹی ایک ہی بات سوچ رہی تھی کہ کہیں کلا ڈیوس فرار نہ ہو جائے۔ رات گئے جب خیمے میں الفانسو کے خراٹے سنائی دینے لگے تو صوفیہ چپکے سے اپنے بستر کو چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ اس نے گرم اونی کمبل اوڑھ رکھا تھا اور کمبل کے اندر اپنے باپ کی برہنہ شمشیر چھپا رکھی تھی۔ وہ اس قدر یک بستہ موسم میں بھی کلا ڈیوس کا پہرا دینا چاہتی تھی۔ وہ اپنے کیے کی سزا خود بھگتنا چاہتی تھی، لیکن کلا ڈیوس کو فرار ہونے سے زیادہ اسے ایک اور ڈر تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کلا ڈیوس بے خبری میں شیراز پر حملہ ہی نہ کر دے۔
وہ بےحد چوکنا تھی، لیکن شیراز کے خیمے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شاید وہ لوگ سو گئے تھے۔ صوفیہ یخبستہ ہواؤں میں کھڑی اپنے تئیں کلا ڈیوس کا پہرا دے رہی تھی۔ وقت بڑی سست روی سے گزرنے لگا۔ ٹھٹھرتے ہوئے رات کا ایک ایک لمحہ صوفیہ پر بھاری پڑ رہا تھا۔ اس کے دل کو ایک ہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ اگر کلا ڈیوس نے بے خبری میں شیراز پر حملہ کر دیا تو شیراز خود کو بچا نہیں سکے گا۔ اب وہ اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی۔ اسے ایک زخمی کو بچانے کا کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ تو خود کو اس بات پر کوس رہی تھی کہ اس نے کلا ڈیوس کا راز اپنے باپ سے کیوں چھپایا۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ اگر آج کی رات بخیر و عافیت گزر گئی تو وہ کل صبح اپنے باپ الفانسو کو کلا ڈیوس کی اصلیت بتا دے گی۔ آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے بھی سردی سے ٹھٹر رہے تھے۔ سامنے سمندر کی لہروں پر زخمی عقاب ہچکولے کھا رہا تھا۔ الفانسو ابھی تک اسی کروٹ لیٹا گہری نیند سو رہا تھا۔ رات گزرتی گئی، یہاں تک کہ رات گزر گئی۔ صبح و کاذب سے کچھ دیر پہلے جب ابھی تک اندھیرا ہی تھا، وہ خاموش قدموں سے چلتی ہوئی شیراز کے خیمے تک آئی۔ اس نے ایک طرف کا پردہ ذرا سا سرکا کر ہلکی سی جھری پیدا کی اور جلتی ہوئی مشل کی روشنی میں شیراز محمود اور کلا ڈیوس کو سوتا دیکھ کر اطمینان کی سانس لی۔ وہ بری طرح تھک چکی تھی۔ رات بھر زمستانی ہواؤں میں کھڑے رہ کر اس کا بدن بری طرح ٹھٹر گیا تھا۔ کلا ڈیوس کو گہری نیند سوتا دیکھ کر صوفیہ خفیف سی ہو گئی۔ وہ بلا وجہ ہی کلا ڈیوس پر شک کر رہی تھی۔ وہ رات بھر پہرا دیتی رہی جبکہ کلا ڈیوس رات بھر مزے کی نیند سوتا رہا۔ وہ کچھ دیر ان کے خیمے کے پاس کھڑی رہی اور پھر اطمینان بھرے انداز میں واپسی کے لیے مڑ گئی۔ صبح صوفیہ کو دیر تک سویا دیکھ کر الفانسو دوبارہ خیمے میں آیا اور صوفیہ کو پکارتے ہوئے کہا، صوفیہ بیٹا اٹھو، سورج نکل آیا ہے۔ لگتا ہے تم رات صحیح طرح سو نہیں پائی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، اٹھو، آج ہمیں جزیرے کے اندر جانا ہے۔ صوفیہ کروٹ لے کر بیدار ہو گئی۔ اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، لیکن اپنے باپ کی آواز سن کر وہ اٹھ بیٹھی اور چھوٹتے ہی باپ سے پوچھا، کیا شیراز خیریت سے ہے؟ الفانسو کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں، لیکن اگلے لمحے نہ جانے کیا سوچ کر وہ مسکرا دیا۔ یہ تو اسے پہلے ہی معلوم تھا کہ اس کی بیٹی اور شیراز ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، لیکن اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کی بیٹی سوتے میں شیراز کی طرف سے فکر مند رہتی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے صوفیہ کو جواب دیا، لگتا ہے تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ شیراز بالکل ٹھیک ہے اور ہم اس وقت جزیرے پر جانے کے لیے تیار ہیں۔ تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میری کوشش ہے کہ ہم کم سے کم وقت میں اس ساحل کو چھوڑ دیں۔ یہ روسی قزاقوں کا علاقہ ہے۔ اگر ہم قزاقوں کے کسی گروہ کے ہتھے چڑھ گئے تو ہم اپنی ذمہ داری نہ نبھا سکیں گے۔ ہمیں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ صوفیہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھی۔ الفانسو کی تجربہ کار نگاہیں بھانپ گئیں کہ اس کی بیٹی رات بھر سو نہیں پائی۔ الفانسو نے پھر کہا، صوفیہ تم پگلی ہو، شیراز کو کچھ نہیں ہوگا، اور پھر اب تو تمہارا مریض بھی صحت یاب ہو گیا ہے۔ وہ ہم لوگوں سے اس قدر مانوس ہو چکا ہے کہ اب ہمیں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ میں نے اسے جزیرے پر چلنے کو کہا تو کہنے لگا، جب تک آپ لوگ یہاں قیام پذیر ہیں میں کہیں نہیں جاؤں گا، پگلا ہے۔ اپنے باپ کے منہ سے کلا ڈیوس کے بارے میں سن کر صوفیہ کو یکگونا اطمینان ملا۔ اس نے دل میں خود کو ڈانٹا کہ وہ رات بھر کلا ڈیوس پر شک کیوں کرتی رہی۔ کلا ڈیوس اپنا وعدہ نبھا رہا تھا۔ صوفیہ کے دل میں کلا ڈیوس کے لیے عزت اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہونے لگے۔ حالانکہ رات اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ صبح ہوتے ہی اپنے باپ کو کلا ڈیوس کی حقیقت بتا دے گی، لیکن اب اس کا خیال بدل چکا تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ کلا ڈیوس اس سے محبت کرنے لگا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی وفاداری کے وعدے پر قائم ہے۔ کچھ دیر بعد الفانسو، شیراز اور صوفیہ جزیرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹاپو تھا جہاں چاروں طرف صرف چٹانیں ہی چٹانیں تھیں۔ خودرو جھاڑیاں، جنگلی گھاس پھوس اور پہاڑی درختوں کی بہتات تھی۔ یہ جگہ یہ تینوں چل رہے تھے جہاں سے جزیرے کا وسط قدرے نشیب میں تھا۔ وہ مختلف پتھروں کو پھلانگتے ہوئے گویا کسی بے نشان راستے پر چل رہے تھے۔ دور سے الفانسو نے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ جزیرے پر زیادہ سے زیادہ کتنے لوگ آباد ہوں گے اور یہ کہ جزیرے سے انہیں کس قسم کی امداد مل سکتی ہے۔ الفانسو کا خیال تھا کہ یہ جزیرہ زیادہ آباد نہیں ہوگا اور نہ ہی اس پر کوئی فوجی چھاونی ہوگی۔ البتہ اس کے دل میں ایک ڈر تھا کہ جزیرہ قزاقوں کا مسکن ہوا تو ان کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ اس کی جوان بیٹی اس کی ہمراہ تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ دل میں خود کو ہر طرح کے خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ جلدی وہ جزیرے پر پہنچ گئے۔ جزیرے کے وسط میں ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی۔ بستی کے تمام مکان پتھر اور صنوبر کی لکڑی سے بنائے گئے تھے۔ بستی کے باہر کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر نہ جانے کیوں الفانسو کے دل کو حوصلہ ملا۔ بچوں نے تین اجنبی کو دیکھا تو کھیل چھوڑ کر ایک قطار میں کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہروں پر حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی اور تجسس کے اثرات صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ الفانسو بھی بچوں کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ ایک دبلی پتلی لڑکی کے نزدیک پہنچا اور بچی کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرنے کے بعد پوچھنے لگا، بیٹا یہ کون سا جزیرہ ہے؟ لیکن بچے شاید الفانسو کی زبان نہ سمجھ پائے تھے۔ دبلی پتلی لڑکی الجھی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگی۔ اچانک الفانسو نے ٹوٹی پھوٹی روسی زبان میں کہا، بیٹا یہ کون سا جزیرہ ہے؟
اس جزیرے کا نام کیا ہے؟ لڑکی کی آنکھوں میں حیرت اور جوش کی چمک دکھائی دی۔ وہ جھٹ سے بولی، الفوزا۔ اس جزیرے کا نام الفوزا ہے، یہ ہمارا جزیرہ ہے۔ الفانسو کا پختہ شک یقین میں بن چکا تھا۔ وہ لوگ فی الحقیقت روسی جزائر میں آپ پھنسے تھے۔ الفانسو نے بھی پوچھا، بچوں تمہارے ماں باپ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ اہل جزیرہ کا پیشہ جاننا چاہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں قزاقوں کی بستی میں نہ پہنچ گیا ہو، لیکن بچے کا جواب سن کر اس نے ایک لمبی اطمینان بھری سانس لی۔ لڑکی نے بتایا کہ وہ لوگ مچھیرے ہیں اور سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر دوسرے ساحلوں تک پہنچاتے ہیں۔ لڑکی کی باتوں سے الفانسو کو یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جزیرہ ایشیا کے ساحل کے بے حد قریب ہے۔ اسے اندازہ ہوا کہ وہ روس کے جنوبی ساحلوں کے نزدیک ہے، اور یہ جان کر اسے تسلی ہوئی کیونکہ یہ بحر اسود کا انتہائی مشرقی علاقہ تھا اور یہاں روسی سرحدات کے ساتھ ساتھ ایران کے تاتاری قبائل آباد تھے۔ الفانسو جانتا تھا کہ یہاں سے قفقاز کی برف پوش پہاڑیاں زیادہ دور نہیں تھیں جنہیں ایک دنیا کوہکاف کے نام سے جانتی تھی۔ بچوں سے اجازت لے کر آگے بڑھنے لگے تو ایک ننھی سی بچی نے اپنی توتلی زبان سے مخاطب کیا، تم لوگ دودو کو لینے آئے ہو؟ میں دودو کو نہیں جانے دوں گی۔ الفانسو نے گھوم کر بچی کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ صوفیہ ہنستے ہوئے آگے بڑھی اور مچھیروں کی ننھی بچی کو باہوں میں اٹھا لیا۔ یہ دودو کون ہے؟ مجھے تو بتاؤ۔ صوفیہ نے بچی کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اسے پوچھا تو بچی نے جواب دیا، وہ میرا دوست ہے، میرے بابا اسے میرے لیے لائے ہیں۔ بچی کی توتلی زبان کو حرکت کرتا دیکھ کر سب بچے کہکا مار کر ہنس پڑے۔ صوفیہ نے اسے دوبارہ زمین پر کھڑا کیا اور وہ لوگ آگے کی طرف چل دیے۔ مان الفانسو کی نگاہ جزیرے کے پہلے مرد پر پڑی۔ یہ ایک دھان باندھ سا ادھیڑ عمر مچھیرا تھا۔ مچھیرے کے دو اجنبی مرد اور ایک حسین لڑکی جزیرے پر دکھائی دی تو وہ چونک گیا اور حیرت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ الفانسو اور شیراز اس دھان پر روسی مچھیرے کے نزدیک آ پہنچے اور اسے سلام کیا۔ مچھیرے نے بڑی اجلت اور سادگی کے ساتھ ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، جی میں سردار نہیں ہوں، میں تو ایک معمولی آدمی ہوں۔ شیراز مچھیرے کی سادگی پر حیرت سے مسکرا دیا، کوئی بات نہیں، ہم نے آپ کو ہی سلام کیا ہے، آپ کے سردار کو ہم بعد میں سلام کریں گے۔ مچھیرا جو غالباً باہر کی دنیا سے بالکل نابلد تھا، شیراز کی ٹوٹی پھوٹی زبان نہ سمجھ سکا۔ تب الفانسو نے مسکراتے ہوئے اسے شیراز کی بات سمجھائی اور پھر پوچھا، کیا ہمیں یہاں سے مدد مل سکتی ہے؟ ہمارا جہاز طوفان میں گھر کر ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، ہمیں کرائے کے کچھ ملاحوں اور جہاز مرمت کرنے والے کاریگروں کی ضرورت ہے۔ تم لوگ مچھیرے ہو، کشتیاں بنانا اور چلانا تمہارا کام ہے، مجھے امید ہے کہ تم لوگ ہماری مدد کرو گے۔ مچھیرا حیرت سے الفانسو کی بات سن رہا تھا۔ کرائے کے ملاحوں کا ذکر سن کر اس کے چہرے پر تجسس کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کیا آپ لوگ تاتارستان سے آئے ہیں؟ یہاں تاتارستان کے جہازران آتے رہتے ہیں، ہم لوگ تاتاریوں کی اولاد ہیں، آپ کو یہاں سے مدد مل سکتی ہے۔ آپ کرائے کے ملاحوں کو کتنی اجرت دیں گے؟ الفانسو نے ادھیڑ عمر مچھیرے کے چہرے پر لالچ کی وہ لہر دیکھی تھی جو عموماً مہذب دنیا سے کٹے ہوئے عرابی معاشروں کے افراد کے چہروں پر ہوتی ہے۔ الفانسو نے محسوس کیا جیسے سمندر میں سفر کرنا ان لوگوں کے لیے بڑی خوشی اور سعادت کی بات تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ لوگ جزیرے سے واپس لوٹ رہے تھے، لیکن اس مرتبہ ان کے ہمراہ 20 افراد کا چھوٹا سا جلوس تھا، جن میں ایک بڑھائی اور باقی مزدور تھے۔ بوڑھا مچھیرا جو بڑھائی تھا یوں شان کے ساتھ سب سے آگے چل رہا تھا گویا وہی سب کا ناخدا ہو۔ وہ دبلا پتلا اور کمزور سا شخص تھا، لیکن اپنے کاریگر ہونے کا تفاخر اسے اکڑائی دے رہا تھا۔ باقی مزدور مختلف اوزار اور سامان اٹھائے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ الفانسو کی خوش نصیبی تھی کہ یہ جزیرہ مچھیروں کا تھا، یہاں اسے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یہ سب لوگ غریب اور مفلوک الحال تھے۔ بے شک مکان بنانے کے لیے ان کے پاس صنوبر کی قیمتی لکڑی وافر مقدار میں موجود تھی، لیکن ان کے پاس کھانے کے لیے مچھلی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ جزیرے پر کہیں ہموار میدان موجود نہیں تھا جہاں فصلیں اگائی جاتی۔ وہ لوگ گیہوں کے آٹے یا چاولوں کی ایک مٹھی کو ترستے تھے۔ جزیرے کے اکا دکا رئیس لوگ وہی تھے جن کی مچھلی ایشیا کے قریبی ساحلوں پر فروخت ہونے کے لیے جاتی تھی۔ جزیرے کا سردار بھی ایک بوڑھا شخص تھا۔ الفانسو کا قافلہ جب اپنے پڑاؤ پر پہنچا تو شیراز کی متلاشی نگاہیں سیدھی اس نوکدار چٹان پر جا پڑی جس کے پہلو میں کلاڈیوس بیٹھا دھوپ تاپ رہا تھا۔ کلاڈیوس کو دیکھ کر صوفیہ کے دل میں ایک بار پھر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ مزدوروں نے پڑاؤ میں آتے ہی اپنا کام شروع کر دیا۔ الفانسو ایک دن پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ انہیں اس جزیرے پر کچھ روز رکنا پڑے گا، اب محسوس کر رہا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ پرسوں تک کام سے فارغ ہو جائیں گے۔ الفانسو بہت خوش تھا کیونکہ اسے اس جزیرے پر اترنے کے بعد ابھی تک کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی، لیکن اب جو مشکل اسے پیش آنے والی تھی اس کے بارے میں تو اس نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ صوفیہ حیران تھی کہ کلاڈیوس اب پوری طرح آرام ہو چکا تھا۔ آج پہلی مرتبہ کلاڈیوس ان کے معاملات میں دلچسپی لے رہا تھا۔ وہ مزدوروں کے ساتھ ملا۔ مزدوروں کے سردار بوڑھے ملاح کے ساتھ دیر تک جہاز ٹھیک کرانے کے بارے میں باتیں کرتا رہا۔ کلاڈیوس کا رویہ دیکھ کر شیراز متذبذب ہو گیا۔ آج اس کا شک کم ہو رہا تھا۔ اس نے دل میں خود کو کوسا کہ وہ اتنے اچھے انسان کو آج تک کلاڈیوس سمجھتا رہا ہے۔ یہ تو واقعی رافیل تھا، شاید کوئی روسی تاجر۔
شیراز کافی دیر تک جہاز میں موجود رہا جہاں بوڑھا بڑھائی اور اس کے مزدور ساتھی جگہ جگہ میخیں ٹھوک رہے تھے۔ کلا ڈیوس بھی انہی کے ہمراہ موجود تھا اور انہیں مختلف ہدایات دے رہا تھا۔ دیر تک کلا ڈیوس اور بوڑھے بڑھائی کی باتیں سننے کے بعد شیراز کی خاطر خواہ تسلی ہو گئی اور وہ ان سب کو کام کرتا چھوڑ کر باہر ساحل پر آ گیا، اور یہ اعتماد شیراز کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوا۔ نہ جانے کیوں لائسن کا وہ نوجوان فلسفی اور وہ ہونہار چہرہ شناس کلا ڈیوس کی آنکھیں پڑھنے میں ناکام رہا، شاید اس لیے کہ کلا ڈیوس کی آنکھیں بھی تو وہی تھیں جو اس کی اپنی تھیں۔ شیراز اطمینان سے پڑاؤ میں موجود اپنے ساتھیوں کے پاس آ پہنچا۔ اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی لیکن صوفیہ شاید اپنے خیمے میں تھی۔ محمود اور الفانسو ایک پتھر کے ساتھ کھڑے اس بادبان کو بچھانے کی کوشش کر رہے تھے جو سمندری طوفان میں گیلا ہو گیا تھا۔ یہ وہی بادبان تھا جسے طوفان کے آمد سے پہلے الفانسو کے حکم پر اتار کر سنبھال لیا گیا تھا۔ قریبی زمین پر مستول کا وہ طویل کھمبا بھی پڑا تھا جسے طوفان سے پہلے کھول لیا گیا تھا۔ شیراز ان کا ہاتھ بٹانے لگا۔ اسی اثنا میں صوفیہ خیمے سے باہر نکلی اور اس کی نظر شیراز پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی شیراز کے پاس آئی اور کہنے لگی، تم وہاں سے کیوں چلے آئے؟ وہ سب اجنبی ہیں، ہمارا کوئی نہ کوئی آدمی ان کے سر پر موجود ہونا چاہیے۔ الفانسو نے کسی قدر مسکراتے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور پھر شیراز سے کہا، صوفیہ بہت مستعد ہے، اسے سچ مچ کسی فوج کا کپتان ہونا چاہیے۔ یہ ٹھیک کہتی ہے، تم جہاز میں جاؤ، یہ کام ہم خود سنبھال لیں گے۔ اب شیراز کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ خفت سے مسکرائے اور یہ کہتے ہوئے واپسی کے لیے مڑا کہ رافیل وہاں موجود ہے اور اس کے ہوتے ہوئے کیا پریشانی ہو سکتی ہے۔ صوفیہ کو ایسا لگا جیسے شیراز نے اس پر طنز کیا ہو۔ وہ خاموشی سے شیراز کو جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ شیراز واپس جہاز کی طرف جا رہا تھا لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ معزز سامعین حضرات، بحر اسود کی کہانی ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔